الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاصون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معبود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم وقاسمي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے حرم ائمہ اطہار اور مدافعین حرم ائمہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے کفر جہانی کی دشمنان دین کی منافقین و خوارج کی نیست و نابودی کے لیے تاجیل ظہور امام زمان کے لیے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے عزاداران سید الشہداء پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء کو جس عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں ان کی اس عزاداری کی قبولیت کے لیے اور جن دوستوں نے احباب کی جو مشکلات ہیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین محترم، واجب
کرام، عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت۔ موضوع گفتگو شیعہ اور تشیع کے عنوان سے، بلکہ گزارشات میں یہ عرض کیا کہ تشیع کی بنیاد اور اساس اہل بیت اطہار کی ولایت و امامت پر ہے، اور شیعہ یعنی جو اسی اعتقاد تشیع کو قبول کرتا ہے۔ ابھی گفتگو کا ایک مرحلہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جا رہا ہے، اس میں ابھی کچھ پہلو جو انشاءاللہ آئندہ روز میں گزارش کروں گا کہ خود تشیع کے اعتقادات اور عقائد کیا ہیں۔ ابھی آج کی گفتگو اس عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ گفتگو کے وہ پہلو کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے، انہی کی وضاحت۔ میں نے کل عرض کیا کہ حدیث ثقلین جو صحاح ستہ میں موجود ہے، صحیحین میں سے صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار دو عالم نے اس حدیث مبارکہ میں امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے جن دو عظیم القدر، گراں قدر، وزنی اور اپنے پاس سب سے برتر چیزوں سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ قرآن اور اہل بیت، اور گمراہی سے بچنے کو منحصر کر دیا ہے انہی دو گراں قدر اور عظیم المرتبت ہستیوں میں، ایک کتاب خدا میں اور دوسرا اہل بیت۔ آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم نے دو چیزوں کو چھوڑا، امت میں یہ دو گراں قدر چیزوں میں سے خصوصاً قرآن مجید کی عظمت و مرتبہ و مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور تمام مسلمانان عالم قرآن مجید فرقان حمید کی عزت و عظمت کو قبول کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہمیں خود متوجہ کر رہی ہے کہ جو مقام و مرتبہ سرکار دو عالم کی نظر میں کتاب خدا کا ہے، وہی مرتبہ ان کا بھی ہے جنہیں قرآن کے مساوی چھوڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے مزاج میں بھی، اپنی آیات میں بھی ہمیں جو حکم دے رہا ہے کہ ہم فہم قرآن کے لیے، ہدایت قرآنی کے لیے کن کی طرف رجوع کریں۔ خود سرکار دو عالم کی حدیث کی تائید آیات قرآنی سے بھی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم نے اہل بیت کو امت میں چھوڑا تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، پر اپنی رشتہ داری اور اس جہت کو مد نظر رکھ کے نہیں چھوڑا۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں متعدد مجالس میں کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اگر عند اللہ نہ ہوتا، اگر خدا کی نظر میں نہ ہوتا، تو سید الانبیاء کبھی انہیں اپنے بعد امت میں گمراہی سے بچانے کا ذریعہ قرار نہ دیتے۔ لہذا ان کا تعلق، ان کا رشتہ، ان کا رابطہ صرف سرکار دو عالم سے نہیں ہے، بلکہ سرکار سے پہلے ان کا مقام و مرتبہ ان کا محفوظ ہے، اور خداوند متعال کی نظر میں یہ وہی مقامات اور مراتب رکھتے ہیں جو اللہ کے پیچھے نظر ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں عرض کروں کہ اگر سرکار سے پہلے ان کی نسبت خداوند متعال سے ثابت نہ ہوتی تو سرکار دو عالم کبھی اپنے بعد ان ہستیوں کو مساوی قرآن قرار دے کر نہ چھوڑ دے۔ اب یہ ہے ہمارا دعویٰ
خدا سے واجب کیا ہے. اور جیسے سرکار دو عالم پر درود ہے ویسے ہی آل رسول پر درود ہے. یعنی اور وہ امام فخر الدین رازی کے میں جملے دہرا کے آگے بڑھتا ہوں اور ابھی ذہن میں وہ آئے اور کیا خوبصورت انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ان اہل بیت ہی یصابونہ فی خمسۃ اشیاء. کہتے ہیں کائنات عالم میں صرف اہل بیت رسول کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ چند چیزوں میں رسالت مآب کے ساتھ مساوی ہیں، برابر ہیں. کون کون سی؟ فی الطہارہ. کہتے ہیں جو مقام طہارت رسول کا ہے وہی آل رسول کا ہے. جو مقام طہارت عند اللہ، اللہ کے نزدیک رسالت مآب کا ہے وہی مقام طہارت آل رسول کا ہے. اب یہ دعویٰ اس پہ دلیل یہ بزرگان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ آیت تطہیر کا جو شان نزول لکھا گیا اس شان نزول میں پنجتن شامل ہے اور ان پنجتن میں ایک رسول شامل ہے. اور خدا نے جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم کہا تو یہ قوم میں جیسے بطول شامل ہے ویسے رسول شامل ہے.
سارے سال کے شیعہ بن جائیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ بھی آتے ہیں، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ یہ باتیں ان تک بھی پہنچے. ممکن ہے کہ آپ محرم کے بعد نہ آنا ہو، لیکن یہ دلیل کے طور پہ ان کے پاس باقی رہے. اور دوسرا، میں یہ بات علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، یعنی مجھے بتایا گیا معلومات کی بنیاد پہ. ہمارے اہل سنت برادران بھی تشریف لا رہے ہیں. ہم یہ تو درد کسی کا ہے ہی نہیں، کسی فرقے اور مسلک کا. میں نے یہ حیدری چوک میں بھی پرسوں کہا کہ یہاں آنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی، حسینی ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تعصب کی بنیاد پہ نہیں. میں اہل سنت سے کہتا ہوں آپ کا دل نہیں چاہتا تو شیعہ نہ بنو، لیکن حسینی بنو. میری بات پہنچی ہے؟ حسینی سنی بنے، کیونکہ آج کچھ یزیدی بھی سنی کہلا رہے ہیں. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ بھائی جو یزید کو رحمت اللہ کہے اس کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو اس لیے یہ بات جو عرض کر رہا ہوں، سرکار نے اس آیا کے نزول کا اہتمام کیا ہے، آیت تطہیر کے نزول کا اہتمام کیا ہے، اور اس آیت کے الفاظ علماء نے خود نقل کیے اور یہ شان نزول نقل کر دیا. جب یہ روایات جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، حدیث قصہ کے وہ روایات قصہ کے حوالے سے وہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کا کیا فائدہ؟ لیکن سنیں، پھر بھی انما یہ کلمہ حسر ہے، محصور کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں. یعنی کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں یہ خاص کے لیے، عام نہیں. اللہ نے کہا یہ جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. بھائی جب یہ اللہ کی نظر میں خاص ہے تو امت کی نظر میں عام کیسے؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں یہ خاص ہے. اگر خاص نہ ہوتے تو پیغمبر چادر میں انہیں کیوں لاتے؟ تو بتایا چادر میں آنے والے خاص ہیں، باہر رہ جانے والے عام ہیں. کہا اگر کسی کا کسی سے موازنہ کرنا تو باہر رہ جانے والوں کا کرنا، چادر میں آنے والوں کو کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ ان کا موازنہ نہ کرنا. چادر میں آئے ہیں. اور وہ آیت اللہ جماعتی آپ لکھتے کیا خوبصورت جملے فرماتے ہیں، سرکار خداوند متعال نے فرمایا لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کا رجس دور اذہاب رجس دور رکھا. فرماتے ہیں آل محمد سے اللہ نے نجاست کو رفع نہیں کیا، دفع کیا. دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی کرتا ہوں. ریف عین رفع، دال سے عین دفع، ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، کوئی شے ہو اٹھائی جائے. دفع کا معنی اٹھانا نہیں، دفع کا معنی ہے کہ وہ شے قریب ہی نہیں آتی. اب میں اکثر وہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر بارش ہو تو ایک ہی بارش ہے، وہ ایک ہی بارش رہی ہے، لیکن رد عمل الگ ہوں گے دونوں. مثلا وہ جو صحن ہے پیچھے جب چھت نہیں، وہاں بارش ہوگی تو پانی زمین پہ گرے گا، اور وہی بارش یہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی اندر پانی آئے گا نہیں نا. بارش تو ایک ہے، رد عمل دو ہے. کیوں ہے؟ وہ پانی جو وہاں صحن میں آ گیا، آپ نے اس پانی کو بارش ختم ہونے کے بعد اٹھایا تو وہ رفع کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. لیکن وہی بارش یہاں بھی ہوئی، لیکن پانی اندر ہی نہیں آیا. تو کیوں نہیں آیا؟ تھا تو ایک ہی پانی، یہاں کیوں نہیں آیا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا یہ چھت کی وجہ سے. تو چھت نے اندر آنے ہی نہیں دیا. وہ رفع کر رہے ہو اور یہ دفع ہے، یہ پانی اندر ہی نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ ہے طہارت، عصمت کی طہارت یہ ہے. اللہ نے کہا میں نے ان سے نجاست کو رفع نہیں کیا، میں نے طہارت کا ایسا حصار کھینچ دیا ہے کہ نجاست خود بخود دفع ہو رہی ہے، دفع ہو رہی ہے، ان سے دفع ہو رہی. اب یہ مقام طہارت میں اہل بیت کو انفرادیت ہے، کوئی اس میں شامل نہیں. ان کے علاوہ کوئی ہے تو روایات سے ثابت کرے. وہ آیات کا سہارا آپ لے رہے ہیں تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد قبل و بعد سے اس کا تعلق بھی ثابت نہیں ہوتا. اب وہ نہیں دہرانا چاہتا. فرماتے ہیں پہلی چیز
میں اہل بیت رسول طہارت میں مثل رسول. تو یہ ہمارا دعویٰ تھوڑا ہے، قرآن نے کہا یہ مثل رسول ہے. توجہ فرمائیں. دوسری شے وہ کہتے ہیں اہل بیت رسول مساوی رسول ہے محبت میں. جیسے رسول کی محبت واجب ہے ویسے آل رسول کی محبت واجب ہے. کل پڑھا تھا نا شعر پرسوں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل. امام شافعی فرما رہے ہیں اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو واجب کر کے نازل کر دیا. یہ لفظ نزول کوئی عام لفظ ہے کا جیسے نماز نازل ہوئی ہے، روزہ نازل ہوا ہے، حج نازل ہوا ہے، تمہاری محبت بھی نازل ہو گئی ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب. روزے کا اللہ کا قرب. کہا جیسے نماز روزہ حج و زکات اللہ کے قرب کا سبب ہے، ویسے محبت اہل بیت اللہ کے قرب کا سبب ہے. لیکن نہیں، توجہ فرمائیں، تمہاری محبت واجب ہے. محبت واجب ہے. حضرت جوادی عاملی اس آیت کی تفسیر میں ایک ان کا مقالہ ہے، تقریر ہے، لکھا گیا ہے. کیا خوبصورت بات کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ محبت اللہ نے مانگی، خدا نے کہا ان کی محبت واجب ہے. تو وہ کہتے ہیں محبت کا محور اور مرکز اور مقصد جگہ کون سی ہوتی ہے؟ بولے دل، قلب. ایسے ہے نا، محبت کا مقصد قلب ہے، جگہ قلب ہے. توجہ، آل محمد کی محبت کیا ہے؟ بولے واجب. واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا ترک کرنا حرام ہو. ترک کرنا حرام ہوگا کیا مانا؟ یعنی جیسے ہی ترک کرو گے گناہ میں آ جاؤ گے. واجب ترک کرنا گناہ ہے، یعنی حرام ہے تم گناہ میں آ جاتے ہو. گناہ میں یہ مانا ہے. نماز واجب ہو گئی، آپ نے ترک کی تو گناہ میں آ گئے. لیکن فجر کی نماز آپ پر واجب تھی، آپ نے ترک کی تو گناہ. وہ وقت جو گزرا گناہ میں گزرا، لیکن وہ وقت گزر گیا. ظہرین کی اذان ہوئی، آپ نے نماز ظہرین پڑھ لی تو وہ حرام تھا جو گزر گیا. لیکن یہ جو ظہرین ادا کر لی تو واجب ادا ہو گیا. مغربین آئی پھر ادا کی تو واجب ادا ہو گیا. وہ گناہ کی شکل میں آپ کو پر قضا واجب رہ گئے. لیکن اگر وہ قضا ادا کر دو تو گناہ رہ جائے گا؟ نہیں نا، ادا ہو گیا. توجہ فرمائیں. تو یہ چونکہ واجب تھا وقت میں تو وہ گناہ بھی وقت میں محدود ہو گیا. حج آپ نے چھوڑا تو حج جو چھوڑا تو آپ پر واجب ہے. وہ ترک کیا تو گناہ ہے، اگلے سال کر لیا تو وہ گناہ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ ہر واجب کا ایک وقت ہے، لیکن اللہ نے کہا محبت اہل بیت واجب ہے، محبت واجب ہے. اور محبت کا محور و مرکز ہے قلب. اور قلب کسی زبان میں نہیں آتا، کسی مکان میں نہیں آتا. جو جس کی محبت دل میں ہے سوتے ہوئے بھی ہے، جاگتے ہوئے بھی ہے. اللہ نے کہا محبت اہل بیت واجب کی ہے تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے جس دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ واجب کو ترک کر رہا ہے. آج میری بات پہنچ جائے. جس دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ واجب کو ترک کر رہا ہے. جب واجب کو ترک کرے گا تو گناہ میں آ جائے گا. اب وہ دل جس میں محبت
محبت اہل بیت واجب ہے، واجب ہے، اور اس واجب کو ترک کرنا گناہ ہے۔ طہارت اہل بیت، محبت اہل بیت، صداقت اہل بیت، اہل بیت صداقت میں مثل رسول۔ اب اس کے لیے تو دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ طہارت کی آیت کا نزول ہوا گھر میں تو لوگوں نے کئی لوگوں کو شامل کرنا چاہا، وہ محبت بتائی رسول نے مسجد میں تو لوگوں نے کئی لوگوں کو شامل کر لیا، لیکن وہ صداقت میں کوئی کسی کو شامل کر ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کا اعلان گھر میں نہیں ہوا، میدان میں ہوا ہے۔ اور رسول حکم خدا سے جنہیں لے کے گئے بتایا یہ میرے جیسے سچے ہیں، کو مباہدہ میں جنہیں لے کے گئے وہ سچے نہ ہوتے تو لے کے کیوں جاتے؟ تو کوئی تو انہیں خصوصیت حاصل ہے جو رسول انہیں لے کے اپنے ساتھ جا رہے ہیں اور کسی کو لے کے نہیں گئے، اور اب وہ جب لے کے چلے تو کہا یہ اتنے ہی میری نظر میں سچے ہیں جتنا میں اللہ کی نظر میں سچا۔ میں بات دوبارہ کہتا ہوں، سرکار نے کہا یہ چار حسنین اور مولا کائنات اور سیدہ یہ چاروں میرے علاوہ میری نظر میں اتنے سچے ہیں جتنا میں اللہ کی نظر میں سچا ہوں۔ اب ہمیں اختیار نہیں ہے کہ جن کی صداقت پہ رسول کو اعتبار ہو، اگر کوئی امتی اس کی صداقت پہ شک کرے، اب کتنے سچے کاش امت مباہدہ کو سمجھ جائے یہ صداقت کا میدان تھا اور رسول ان صاحبان کردار کو لے کے نہیں توجہ فرمائی، اور ان کی طرف سے یہاں پہ الزام آ گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جن کے مقابلے میں تلوار چلی، جن کے مقابلے میں میرا رسول کردار لے کے آئے، اور رسول نے بتایا جہاں تلوار چلتی ہے وہاں چلاتا ہوں، جہاں کرداروں سے مقابلہ ہو انہیں لے جاتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، انہیں لے جاتا ہوں۔ تو اب رسول کے بعد بھی اگر حقیقی اسلام لینا ہے تو ان صاحبان کردار سے لینا، جن کے کردار پر رسول کو اعتبار اور اعتماد ہے، اب میرا رسول نے لے کے گیا میدان طہارت میں، میدان محبت میں، میدان صداقت میں، یہ مثل رسول، یہ رسول جیسے رسول کی طرح، اور رسول نے لے کے گئے، اور وہ مقام صلوات میں، مقام درود میں رسول جیسے درود رسول پہ ویسے آل رسول۔ یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ درود کوئی معمولی شے ہے؟ ہم نے اسے عام شے سمجھ لیا؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، پیغمبر پہ درود بھیج رہے ہیں، اللہ اور ملائکہ، توجہ فرمائیں، اللہ اور ملائکہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اللہ اکبر، علماء نے اس پر جو لکھا ہے نا وہ حیران کن ہے، اور کہتے ہیں واقعا یہ مقام صلوات، یہ مقام درود، مقام صلاۃ، کہتے ہیں یہ کچھ سمجھ جائے تو اسے عظمت اہل بیت پتہ چل جائے۔ کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ میں تحقیق اللہ اور ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں جس پر نبی پر، اگر نبی، اب وہ سرکار نے بتایا تو کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اللہ بھی کہہ دیتا اگر نبی وآلہ، اللہ نے کہا نہیں، وآلہ ہی، اس لیے نہیں کہا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے